جس طرح انگریزی زبان میں کچھ حرف سائلنٹ یعنی خاموش ہوتے ہیں، اسی طرح اردو میں بھی کچھ الفاظ خاموش ہیں۔ مثال کے طور پر جب دکاندار کہتا ہے آپ کو زیادہ نہیں لگائیں گے، اس میں چونا خاموش ہے۔ رخصتی کے وقت جب دولہا سے کہا جاتا ہے خیال رکھنا، اس میں اپنا خاموش ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے ہماری لڑکی تو گھر کے سب کام کر لیتی ہے، اس میں الٹے خاموش ہے۔ کسی مقام پر یہ کہنا ہمارا لڑکا تو پڑھا لکھا ہے، اس میں جاہل خاموش ہے۔ کچھ ایسے ہی خاموش الفاظ آپ بھی بتا دیں۔ امریکہ اور چائنا کی لڑکیاں سانپ پکڑتی ہیں اور ہماری نمونیاں چھپکلی سے بھی ڈر جاتی ہیں۔ سورج کی پہلی کرن چپکے سے میرے کان کے پاس آئی اور سرگوشی کرنے لگی کہ اب اٹھ جاؤ یار، دنیا کو تنگ کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ ایک طالب علم سے پوچھا گیا پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ تو اس کا جواب تھا سمندر جیسا نصاب ہے، ندی جتنا پڑھ پاتے ہیں، بالٹی بھر یاد ہوتا ہے، گلاس بھر لکھ دیتے ہیں، چلو بھر نمبر آتے ہیں اور اسی میں ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ آدھی رات کے وقت ایک شخص ہانپتا کانپتا کسی شبینہ کلینک میں داخل ہوا اور ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب، میری بیوی اچانک بے ہوش ہو گئی ہے، آپ جلدی چلیں، ایمرجنسی ہے۔ ڈاکٹر فوراً اسے ساتھ لے کر اپنی گاڑی میں روانہ ہوا۔ شہر سے باہر ایک کچی آبادی کے پاس پہنچ کر اس شخص نے ڈاکٹر کو گاڑی روکنے کا کہا۔ ڈاکٹر نے گاڑی روک دی تو اس شخص نے گاڑی سے اتر کر ڈاکٹر کی گود میں ایک لفافہ پھینکا اور نشیب میں واقع اس کچی آبادی کی طرف بھاگتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے لفافہ کھولا تو اس میں 500 کے ایک سڑے ہوئے نوٹ کے ساتھ ایک پرچی برآمد ہوئی، جس میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی شکریہ ڈاکٹر صاحب، آدھی رات کو اس وقت کوئی ٹیکسی مجھے یہاں تک لانے کے لیے 3000 روپے سے کم کرایہ لینے پر راضی نہیں تھا۔ ٹیچر، تم بڑے ہو کر کیا کرو گے؟ شاگرد: شادی۔ ٹیچر: نہیں، میرا مطلب ہے کیا بنو گے؟ شاگرد: دولہا۔ ٹیچر: اوہو بھائی، بڑے ہو کر کیا حاصل کرو گے؟ شاگرد: دلہن۔ ٹیچر: نالائق، میرا مطلب یہ ہے کہ بڑے ہو کر ماں باپ کے لیے کیا کرو گے؟ شاگرد: بہو لاؤں گا۔ ٹیچر: تمہارے پاپا تم سے کیا چاہتے ہیں؟ شاگرد: پوتا۔ ٹیچر غصے سے: تمہاری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ شاگرد: شادی۔ ایک عالمہ سے دوسری شادی کے فضائل و برکات سننے کے بعد ایک عورت
اٹھ کر اس کے پاس آئی اور سرگوشی کی کہ کیا آپ واقعی مرد کی دوسری شادی کے حق میں ہیں؟ تو عالمہ نے جواب دیا، جی بالکل۔ عورت بولی، خدا کا شکر ہے، پہلے میں آپ سے بات کرنے سے جھجکتی تھی۔ دراصل میں آپ کے خاوند کی دوسری بیوی ہوں۔ عالمہ بے ہوش۔ ایک شادی پر جن آ گیا، لڑکیوں کی تو چیخیں نکل گئیں۔ وہاں ایک بابا بیٹھا تھا، لڑکیوں کو بولا، سب جا کر وضو کر کے آؤ، جن بھاگ جائے گا۔ جب سب لڑکیاں وضو کر کے آئیں تو جن کی چیخیں نکل گئی اور جن بھاگ گیا۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔